کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے ججز کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نئے ججز آ جائیں، اور جو 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی جوڈیشل بندوبست کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ معاملات آگے آسان ہو سکے حکومت کے لیے۔ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو قانون نافذ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو قانون کا اطلاق کرنے والا سپریم کورٹ، اس سے ہمیں اس طرح کی بدگمانیاں ہیں، اور یہ بدگمانیاں کوئی بیس لیس نہیں ہیں، بلکہ ان کی بہت ساری بنیادیں موجود ہیں۔ خاص طور پر جس طرح عدلیہ کے اندر ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ یا جسٹس یا آفریدی ایک لائن لے رہے ہیں، ان کے ساتھی ججز کسی اور طرف چل رہے ہیں، آئینی بینچ کسی اور طرف چل رہا ہے، اور کچھ ججز کسی اور طرف چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ججز نے، وہ آج اطہر من اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے تاریخ سے نہ قوم نے سیکھا، نہ حکومت نے سیکھا، نہ ججز نے سیکھا۔ قوم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، میں اس بات سے ان کے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا معزز جج صاحب کی بات سے، اور قوم نے سیکھے ہوئے کا ثبوت 8 فروری 2024 کو دیا بھی تھا۔ ہاں، ججز نے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ ججز کو جہاں پر وقت قیام تھا وہاں پر یہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے تھے، اور عدلیہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ایسا محکمہ بن گیا ہے جس میں افسران ایک دوسرے کی پوسٹنگ کے لیے جھگڑتے ہیں۔ کم از کم یہ تاثر بنتا نظر آ رہا ہے۔ اب اس تاثر کو رفع کرنا یہ سپریم کورٹ کے ججز کا کام ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو کیا عرض کروں کہ ہماری امیدیں سپریم کورٹ سے پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہیں، 77 سالوں سے، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ امیدیں کچھ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے جج صاحبانی ہماری آن بان شان ہے، اب یہ ہماری اور اس قوم کی آن بان شان کا خیال رکھ لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی برباد ہوتے رہے، اس کے بعد بھی ہوتے چلے فل کورٹ سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ فل کورٹ سے معاملہ، دیکھیے یہ ہم سارے کر رہے ہیں پروسیجرل باتیں، مسئلہ پروسیجرل رہا نہیں رہا، ٹھیک ہے کہ جی اچھا ہم 4 بندے بیٹھ گئے ہیں، ہم 15 بیٹھ جائیں گے، ہم 25 بیٹھ جائیں گے، اب مسئلہ پروسیجرل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اب ایسا لگتا ہے کہ انڈیویجولز کا ہو چکا ہے، اور انڈیویجولز کے کریکٹر کا ہو چکا ہے، مفادات کا ٹکراؤ۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، جب آپ مانگے کے گھوڑے کی سواری کریں گے نا تو احتیاط کریں، بہت ساری انگلیاں آپ کی طرف اٹھیں گی، خواہ آپ جج ہیں، خواہ آپ افسر ہیں، خواہ آپ وکیل ہیں، قانون دان ہیں، یا وزیر ہیں، جو کچھ بھی ہے، مانگے کے گھوڑے پہ سواری نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں پولیٹیکل سائڈ پہ۔ خان صاحب نے پہلے تو مذاکرات سے انکار کیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، دوسری طرف اپنی پارٹی میں تنظیم نو کے نام پہ اتنی زیادہ اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی کہ اس پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ادھر کے بندے ادھر اور ادھر کے ادھر کیے جا رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب اور جنید اکبر کے درمیان میں جو، اچھا ابھی ایک ساتھ اس کے ایک اور سوال بھی، دوسری بات یہ کہ حکومت جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کل حکومتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، کل کے دن میں کیا تحریک انصاف اجلاس میں بیٹھ سکتی ہے؟ جہاں تک معاملہ ہے پارٹی کے اندر اختلافات کا، تو بڑی پارٹی کوئی بھی ہو اس کے اندر اختلافات رہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ پارٹی نے کافی کوششیں کی ہیں، اور خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے سے وہ گروپ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے اور گوہر خان صاحب کا ہے، یہ گزشتہ 1.5-2 سال سے یہ تاثر دے رہا تھا کہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن معاملات سب کچھ کرنے کے باوجود سیٹل نہیں ہو پا رہے، اور بہت ساری انگلیاں علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف اٹھتی رہی ہیں، اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب ان اٹھنے والی انگلیوں کے جواب میں کہتے رہے ہیں کہ دیکھیے میری مصلحت پر مبنی کچھ پالیسی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جیسے بہت سارے مارچز ہوئے، سب کچھ ہوا، تو جب آپ مصلحت بار بار کام نہ کر رہی ہو اور ایک خاص وقت گزر چکا ہو تو مصلحت بزدلی میں ڈھل جاتی، مصلحت پھر مصلحت کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا، پھر وہ اس پہ بزدلی کی پھپتی کسی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، یہ تاثر جو ہے پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر کافی گہرا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کئی وعدے کیے، عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ بھی پاسبلٹی، یہ بھی پاسبلٹی، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک کوئی بھی پاسبلٹی جو ہے وہ عملی جامہ نہیں پہن سکی، تو یہ ان کی دوسری ناکامی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شاید وہ اپنی وزارت اعلیٰ میں، وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے ان کی اپنا ایک ہوتا ہے نا، خیال ہوتا ہے پولیٹیکل، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں اگر وہ وزیر اعلیٰ بن کے
اپنی وزارت اعلیٰ پر توجہ دینا چاہتے ہیں تو یہ وہ بہت زیادہ اچھی بات بہتر ہے، ہے، ہاں۔ کیونکہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ بعض اوقات وزیر اعلیٰ سے بیونڈ کسی کردار کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ دوسرے آپشنز لے لیے جائیں، تو وہ پی ٹی آئی نے لے لیے۔ اچھا مختصراً بتا دیں کل پی ٹی آئی بیٹھ سکتی ہے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس وہ میں؟ تو اعلان کر چکے ہیں کہ نہیں بیٹھیں گے، ہاں اگر کوئی ان کی صورت ہو عمران سکتی ہے۔ خان صاحب اب اس یہاں سے آنورڈ فیصلہ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد اچانک خبر چل جائے کہ کوئی پہنچ رہا ہے اڈیالہ جیل یا ٹھیک صبح ہے، سویرے کسی کو بلا لیا گیا۔ ملاقات ہو سکتی ہے۔